بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملک میں جو اس وقت ماحول بنا دیا گیا ہے اس میں یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ تمام سرکاری افسران کو صرف ایک کام سونپا گیا ہے کہ ہر صورت میں تحریک انصاف کو دبانا ہے۔ اگر سرکاری افسران کو آر او لگایا جاتا ہے تو ان کا بھی یہ کام ہے کہ آپ نے ان کے پیپرز، کاغذات نامزدگی ان کے ریجیکٹ کرنے ہیں، مسترد کرنے ہیں۔ پولیس کا کام ہے ان کی پکڑ دھکڑ کرنی ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے دیکھ لیا ابھی رات کو خیبر پختونخوا میں کیا ہوا، اس پر شیر افضل مروت صاحب نے پریس کانفرنس میں بڑے سخت الفاظ کے ساتھ مذمت بھی کی ہے اور کہا ہے کہ جو بھی پولیس افسران اس میں تھے، افسران کا انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہیں کہ جو جونیئر افسران ہے یا ایس ایچ او ٹائپ نہیں، جو اوپر بیٹھے ہیں جنہوں نے غلط احکامات پر عمل درآمد کروایا ان سے، ہم ان کے خلاف قانونی طور پر کارروائیاں کریں گے اور جس پر ثابت ہوا کہ اس نے غلط قانون کا استعمال کیا ہے یا قانون سے ماورا اقدامات کیے ہیں تو اس کی ہم نوکری کے پیچھے جائیں گے، اس کو یعنی معطل کروائیں گے۔ اور اس پر آپ جانتی ہیں کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کمیٹی بھی بنائی ہے، لیکن جو ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے اڈیالہ جیل کے حوالے سے۔ اب اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کو بھی رکھا ہوا ہے، شاہ محمود قریشی کو بھی رکھا ہوا ہے، پریز لاہی صاحب کو بھی رکھا ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے جو بھی افسران ہیں ان کا کام کیا ہے کہ جی کسی نہ کسی طرح جو بھی ہو سکتا ہے، جتنی ان میں طاقت ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی سہولت اس طرح سے نہ دی جائے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ عدالت جاتے ہیں اور جناب پتہ لگتا ہے کہ جی اب ان کو کوئی سہولت مل گئی، عدالت جاتے ہیں جی اب ان کو چہل قدمی کے لیے جگہ مل جائے، عدالت جاتے ہیں تو جی ایکسرسائز کے لیے وہ سائیکل مل جائے، یہ عدالت جا کر ہوتا ہے۔ لیکن بچوں سے بات نہیں کروانے دی جاتی، یہ آپ جانتے ہیں، ایک دفعہ کروانے دے گی وہ بھی عدالت کے احکامات پر، بار بار کہنے پر توہین عدالت کی کارروائی ہوتی ہے، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جناب اوپر سے احکامات ہیں، جج ہمارا کیا کر لے گا، تو جناب جیل حکام جو ہیں وہ بات بھی نہیں کراتے تھے عمران خان صاحب کی۔ حتیٰ کہ یہ بھی شکایت رہی کہ جی جب کوئی وکیل ملنے آتا ہے یا عمران خان صاحب کی اہلیہ ملنے آتی ہیں یا بہنیں ملنے آتی ہیں، جو بھی آتا ہے تو ان کو تنہائی نہیں دی جاتی، وہ ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ پھر اڈیالہ جیل میں ہی ساری سماعتیں ہو رہی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اب تو اڈیالہ جیل نہیں اڈیالہ عدالت ہے، تو وہاں عدالتیں ساری لگتی ہیں، چاہے وہ توشہ خانہ ہو، چاہے وہ سائفر کیس ہو، چاہے توہین الیکشن کمیشن کا معاملہ ہو، ساری وہاں پر لگتی ہیں۔ اب ہوا کیا ہے جناب، اب چونکہ ہوتا یہ ہے کہ ساری توجہ صرف اس طرف ہوتی ہے کہ جی ہم نے تحریک انصاف کو تنگ کرنا ہے، سارے سرکاری افسران کا یہ ہے، جیل حکام کا بھی یہی تھا کہ ساری توجہ جناب اس معاملے پر ہے کہ عمران خان کو کوئی ایسی سہولت نہ مل جائے، کچھ ایسا ویسا نہ ہو جائے، جتنا ہو سکے ہم تنگ کرتے رہیں۔ تو توجہ یہاں ہوتی ہے، جب ہم یہ کام کریں گے غیر قانونی ہے جو بھی ہے تو پتہ ہے کہ جناب اوپر سے ہمیں شاباشی ملنی ہے، تو جو مرضی ہم کرتے رہیں اس کے بعد ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم جتنا مرضی غلط کام کریں تو پھر آپ ظاہر ہے کہ آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس اب یہی ہم نے صرف کام کرنا ہے، باقی خیر ہے کچھ بھی کرتے رہو ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ جس طرح آپ نے دیکھا ابھی ایک آر او تھے غالباً سیالکوٹ کے، ان کو فوری ترقی مل گئی، جس طرح وہ ایک اب چونکہ مشہور ہی ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب کو حمزہ کو جس جج نے بری کیا، وہ شاید دو ہفتے کے اندر 2-3 ہفتے میں اس کو فوری طور پر سرکاری عہدہ بھی دے دیا گیا تھا۔ تو اس لیے ان کو ہوتا ہے کہ ہم نے تو سرو ان کو کرنا ہے، قانون آئین کچھ نہیں ہے، جو احکامات اس طرح سے آ رہے ہیں بھئی اب اس کو دبانا ہے تحریک انصاف، بس یہ کرتے رہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا بلکہ تمہیں ترقی شاباش سب ملے گی۔ تو دوسری طرف یہ جو ان کا کام ہوتا ہے ادھر تو یہ توجہ دیتے نہیں ہیں۔ اب ہوا کیا، ہوا یہ کہ جیل میں ایک قتل ہو جاتا ہے قیدی کا، اور اس کے بعد جناب اب ان کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں اور ساری مشینری حرکت میں آتی ہے۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ جی حوالاتی جو ہے اس کو مار دیا گیا، اور ابھی تک جو شبہات ہیں وہ یہ کہ جی اس کے ساتھیوں نے ایسا کیا اور زیادتی کے بعد یہ ہوا۔ اب پولیس والے کیا کرتے رہے، کس طرح سے سارا کچھ ہوا، جبکہ اس کی طبیعت بھی خراب تھی، بتایا جا رہا ہے کہ اس کو سانس میں دشواری تھی اور ایک رات پہلے اس کو کوئی دوائی وغیرہ ڈسپینسر نے دی، اور اس کے بعد پتہ لگا کہ وہ بے ہوش ہے، پھر اس کو لایا گیا تو پتہ لگا یہ تو مطلب اس کی تو جان جا چکی، اور پھر اب کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر اب تو کیس آگے چلے گا، پتہ لگے گا کہ جی اس کو کہیں اس کو زیادتی کے بعد اس کو مار دیا گیا، اس کے اپنے ساتھیوں نے، اس پر منشیات کا کیس تھا اور جو بھی۔ اب ہوا یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں حوالاتی کے قتل پر غفلت اور لاپرواہی کے الزام میں ایک اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ سمیت 7 ملازمین کو معطل کر دیا گیا ہے۔ 1 جنوری کی رات سینٹرل جیل اڈیالہ کی ایڈز وارڈ میں بند 4 حوالاتیوں نے ساتھی حوالاتی سبیل ولد کرامت کو یہ بتایا جا رہی گلا گھونٹ کر مار دیا، اور ڈی آئی جی جیل خانہ جات راولپنڈی ریجن رانا عبدالرؤف کی انکوائری رپورٹ کی روشنی میں نائٹ آفیسر اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ الفت حسین امدادی، نائٹ آفیسر محمد شہزاد، نائٹ پیٹرولنگ آفیسر محمد صفدر، چیف وارڈ محمد رمضان، وارڈ انچارج محمد شہباز، وارڈ حمزہ امیر، وارڈر لیاقت علی کو معطل کر دیا۔ جیل انتظامیہ کے مطابق مقتول ملزمان ایڈز کے مریض ہیں اور ایڈز وارڈ میں بند تھے، اور یہ اڈیالہ جیل جہاں پر جناب 2200
لوگوں کی گنجائش ہے، قیدی گنجائش ہے، وہاں پر 7,000 جناب قیدیوں کو رکھا گیا۔ ابھی حال ہی میں خبر آئی تھی کہ پرویز الہی صاحب کی بھی طبیعت وہاں پر ناساز ہوئی، زیادہ ہی طبیعت خراب ہوئی، پھر ان کو لے کر گئے ہاسپٹل، لیکن فوری طور پر ان کو جیل لے کر آتے ہیں جیسے ان کو لگتا ہے کہ بھائی اب یہ ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے، قابل برداشت ہے جیل کے، اور پھر کہا جاتا ہے ان کو ہیٹر وغیرہ نہیں دیا جا رہا، اور اس طرح سے ابھی بھی شاید ان کے پاس چانس ہے کہ وہ اگر پریس کانفرنس کر دے تو جان چھوٹ سکتی ہے۔ حامد میر صاحب نے بھی کہا کہ جی شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ بھی انکاری ہیں عمران خان کا ساتھ چھوڑنے پر، تو اس وجہ سے جناب سارے معاملات ہیں، اگر وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں تو ان کے لیے بھی بہتریاں ہو سکتی ہیں۔ خیر یہ تو جناب حالات ہیں۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ ہوتا کیا رہا ہے، یہ خبریں کیا آئیں، سائفر کیس ٹرائل اڈیالہ جیل میں ہوگا، میڈیا کو ٹرائل سننے کی اجازت کبھی کہا گیا۔ پھر آپ کو یاد ہے کہ جب یہ سائفر کیس چلتا رہا، دیگر کیسز ہوئے، تو وہاں پر خود رپورٹ کیا رپورٹرز نے کہ جناب پہلے چند رپورٹر ملے، انہوں نے آ کر بتا دیا کہ جی عمران خان صاحب تو بالکل بھی گھبرائے نہیں ہوئے، خوفزدہ نہیں ہیں، اور ایسے بڑے آرام سے وہ چل کر آ رہے تھے اور پہلے سے زیادہ مضبوط لگ رہے تھے۔ اسی طرح اور دیگر جو رپورٹرز ہیں انہوں نے بتایا کہ جی ان میں کوئی فرق نہیں، جب وہ جیل سے باہر تھے تب سے لے کر اب بھی، اتنے مہینوں کے بعد بھی، اتنے دنوں کے بعد بھی جیل میں کوئی ایسا نہیں کہ ان کو توڑا جا سکا ہے، کچھ کیا جا سکا ہے۔ یہ بھی رپورٹ ہو کہ عمران خان مسکرا رہے تھے وہ یہی جیل حکام کو دیکھ کر، تو انہوں نے کہا کہ پتہ ہے یہ کیوں نوٹ کر رہے ہیں مجھے، کیا کہ میں ان سے ٹوٹ نہیں رہا۔ تو یہ اب آپ دیکھیں نا کہ یہ چیزیں ہیں۔ پھر یہ تک ہوا کہ ان کو ایک طرح سے بالکل پنجرہ جس طرح ہوتا ہے اس طرف رکھا گیا، یہ چیزیں رپورٹ ہوئیں اور وکلاء نے آ کر بتایا، پھر کہا کہ یہ تو بڑا غلط ہے، یہ کس طرح سے آپ رکھ رہے ہیں، کوئی انٹریکشن نہیں ہو سکتا۔ شروع میں بڑے مسائل رہے، پھر یہ بھی آیا کہ اچھا اس کے بعد کہا گیا کہ نہیں یہ تو رپورٹ ہونے لگ گیا ہے، تو اب جناب کوئی نہ جا سکے، کوئی رپورٹر انڈیپینڈنٹ رپورٹر نہ جائے۔ بس ایسے بھی لوگ گئے جو رپورٹرز کہتے ہیں ہم نے پہلے دیکھا ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں کے رپورٹر ہیں، کیا ہے۔ انٹرنیشنل جو اداروں سے وابستہ ہیں رپورٹرز، ان کو نہیں جانے دیا گیا کہ انٹرنیشنلی اسٹوری نہ فائل ہو جائے، نہ بتائیں۔ پھر اگر جاتے ہیں تو ان کو الگ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک ہوا کہ فیملیز کو بالکل تالا لگا کر بند کر دیا گیا۔ یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی بھی باہر آئی، انہوں نے بھی بتایا کہ ہمیں تو تالا لگا کر ایک جگہ بند کر دیا گیا اور پھر ہم نے وہ تالا کھلوایا۔ تو یہ سب ہوتا رہا ہے۔ تو وہاں پر جس طرح بھی وہ جیل میں جو عدالت لگانی ہے، عدالتیں لگ رہی ہیں، وہ تو جیل انتظامیہ کام ہے، تو ان کو یہ اندازہ تھا، اندازہ ہے کہ جناب ہم نے بس یہ کام کرنا ہے، ان کو تنگ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اپنی ڈیوٹی چھوڑو، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں ترقی ہی ترقی ملنی ہے، صرف یہ ایک کام ہے۔ یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ ساری انتظامیہ کا دیکھ لیجئے، الیکشن کمیشن سے لے کر آپ ہمارے جو سی ایس پی افسران ہیں، جہاں جہاں جو بیٹھا ہے، ساروں کو اسی کام پر لگایا ہوا ہے، پولیس کے لوگوں کو اسی کام پر لگایا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جس نے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، زیادہ پرانا واقعہ نہیں، ابھی حال ہی میں ڈی آئی جی ہو گیا جناب، وہ ایس پی سے اس کو ڈی آئی جی لگا دیا کہ عمران خان کے گھر پر ریڈ کرتا تھا اور کہتا تھا نہیں میں تو یہاں بسکٹ کھانے آیا تھا۔ وہ جناب جو کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت ملک عثمان، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ترقی پاتا ڈی آئی جی ہو جاتا ہے، مطلب کچھ ہی عرصے میں آپ دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں۔ اور سی آئی اے کا ان کو ڈی آئی جی اور کہتے ہیں جی کوئی خاص پوسٹ نکل گئی تھی، لیکن وہ پھر اتنا خمار چڑھ جاتا ہے کہ وہ پھر انہوں نے ہاسپٹل میں ہی جا کر اٹیک کر دیا، کیونکہ والد کا کوئی معاملہ تھا، شاید سے اتنا اٹینڈ نہیں کیا ہے، کیا ہوا جو بھی، تو انہوں نے وہاں پر جناب ان کے اہلکاروں نے میڈیا کو بھی کے لوگوں کو بھی زد و کوب کیا، ڈاکٹر بھی پریشان، مریض ہراساں، اور اس کے بعد جناب ان کو بھی او ایس ڈی لگا دیا گیا۔ تو یہ خمار چڑھ جاتا ہے۔ خمار اس لیے چڑھ جاتا ہے کہ آپ چونکہ غیر قانونی کام کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو پھر یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ کا جو اصل کام ہے آپ کر رہے ہیں نہیں کر رہے، اور پھر کہیں نہ کہیں یہ چیز آپ کے سامنے آتی ہے، کہیں غفلت اور لاپرواہی پھر آپ سے اس وجہ سے ہو جاتی ہے، اور پھر دیکھیں آپ وہ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہو جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔